الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول لأصحابنا حينما نودعهم استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم عملكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز طلبہ، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، یہ جمعہ اس لحاظ سے آخری جمعہ ہے کہ آپ طلبہ سے ایک بڑی تعداد میں ملاقات ہو رہی ہے. اس کے بعد پھر ایک لمبا وقفہ آئے گا جو پورا رمضان اور شوال کی ابتدائی ایام ایسے ہوں گے کہ آپ ہم سے جدا ہوں گے. آپ اپنے وطن میں اپنے اہل خانہ کے درمیان اپنے گاؤں گھر میں ہوں گے. ہمارے درمیان ایسے طلبہ بھی ہیں جو اس سال اپنی رسمی تعلیمی نظام سے فارغ ہو رہے ہیں. کچھ طلبہ وہ بھی ہیں جن کا تعلیمی سلسلہ جاری و ساری رہے گا. میرا معمول ہے کہ ایسی مناسبت سے سال کی ابتدا میں اور سال کی انتہا میں طلبہ عزیز کو ایسی نصیحتیں کرتا ہوں، ایسی باتیں پیش کرتا ہوں جو ان کے لیے بھی مفید ہوں اور ہمارے لیے بھی مفید ہوں. اب آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں. اس مناسبت سے چند باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ، تقریباً 1 سال کا عرصہ ہو گیا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے، اس بیماری اور اس وبا کی وجہ سے دنیا کا سارا نظام اتھل پتھل رہا. خاص طور سے تعلیمی ادارے بہت متاثر ہوئے. مدارس اسلامیہ پر بہت گہرا اور بہت بڑا اور برا اثر پڑا. مالیات کے لحاظ سے بھی، تعلیم کے لحاظ سے بھی، تربیت کے لحاظ سے بھی. ایسے ماحول میں، ایسے وقت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو طلبہ اونچے درجے کے ہیں اور جو حفظ کے طلبہ ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو آن لائن ہی صحیح لیکن پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عنایت فرمائی. کتنے ایسے طلبہ ہیں جن کی تعلیم چھوٹ گئی، کتنے ایسے اساتذہ ہیں جو مدارس سے ہٹ گئے. کسی کے ساتھ معاشی مسائل پیش آئے، کسی کے ساتھ ادارتی مسائل پیش آئے، اور کسی کے ساتھ کچھ اور مسائل پیش آئے. ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسے سنگین ماحول میں، ایسے خطرناک اوقات میں کہ آدمی کو زندہ رہنا کہا جائے یا معاشی اعتبار سے زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہو چکا تھا، اور ابھی بھی ایسے حالات ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو پڑھنے پڑھانے کی توفیق عنایت فرمائی. آپ ادارے سے مربوط رہے، اساتذہ سے مربوط رہے، اساتذہ آپ سے مربوط رہے، ادارہ آپ سے مربوط رہا، اور پھر اس طرح یہ تعلیمی سفر چلتا رہا. اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ایک دوسری بات یہ کہ ہم اور آپ جو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں،
خواہ وہ حفظ قرآن کا مسئلہ ہو یا شعب عالمیت، شعب فضیلت اور شعب اختصاص کا مسئلہ ہو، یہ جو ہمارا پڑھتے پڑھاتے ہیں یہ فرض کفایہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر واجب نہیں کیا ہے کہ ہم مفتی بنیں۔ ہاں، سماج میں علماء ہونے چاہیے، سماج میں مفتیان کرام ہونے چاہیے، سماج میں اچھے قراء اور اچھے حفاظ ہونے چاہیے، لیکن ہم ہی ہوں یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ فرض کفایہ ہے، سماج میں کچھ ایسے افراد ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا اس لحاظ سے بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کفایہ کی ادائیگی کے لیے ہمارا اور آپ کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ چاہتا تو کسی اور کا انتخاب کر سکتا تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق انسانوں کی تعداد دنیا میں 4 ارب ہے۔ اللہ کسی سے بھی یہ کام لے سکتا تھا اپنے دین کی حفاظت کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے، دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے، انبیائی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، انبیاء کے وارثین ہونے کے لیے جو شرف اور عزت کے لیے اللہ نے منتخب کیا ہے، وہ ہمیں اور آپ کو منتخب کیا ہے۔ اس پر اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ تیسری بات دوستو یہ کہ جب ہمارا انتخاب اللہ نے کیا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے جہاں تک ہو سکا ہم نے اور آپ نے وہ تعلیم حاصل کی، لیکن یاد رکھیے کہ آپ خواہ شعبہ افتاء سے فارغ ہو رہے ہوں یا آپ شعبہ فضیلت اور شعبہ عالمیت سے فارغ ہو رہے ہوں یا کسی بھی شعبے سے آپ فارغ ہو رہے ہوں، یہ فارغ ہونا یہ ہمارے علم کی انتہا نہیں ہے۔ یہ تو ایک رسمی تعلیمی نظام ہے، یہ ایک سسٹم ہے کہ 7 سال 8 سال آدمی پڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد اسے ایک سند دے دی جاتی ہے کہ آپ عالم ہو گئے ہیں، آپ فاضل ہو گئے ہیں، آپ مفتی ہو گئے ہیں، آپ مفسر اور محدث ہو گئے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اب ہمیں علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ علم کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ علم تو ایک اتھاہ سمندر کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں تو تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ علم ہم جتنا بھی حاصل کر لیں، جتنا بھی حاصل کر لیں، وہ علم کم ہے، وہ علم زیادہ نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ سال کے اختتام پر آپ اپنے وطن چلے جائیں گے، آپ اپنے گھر چلے جائیں گے، آپ کے ہاتھ میں ڈگریاں ہوں گی، آپ کے ہاتھ میں سندیں ہوں گی، شہادتیں ہوں گی۔ آپ یہ ہرگز نہ سمجھے کہ اب ہم علم سے مستغنی ہو چکے ہیں، ہم بہترین حافظ قرآن ہیں، اب ہمیں قرآن پڑھنے سے استغنا ہو گیا ہے، ہم بے نیاز ہو چکے ہیں، ہم بہترین قاری ہیں، اب ہمیں قرات کی مشق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات کبھی بھی نہیں آنی چاہیے۔ جس دن ہمارے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ ہم اس فن کے انتہا کو پہنچ چکے ہیں، اب ہمیں مزید حصول علم کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں مطالعے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں مزید استفادے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سمجھیے کہ اس دن ہم علم سے خالی ہو جائیں گے اور وہ جہالت کے میدان میں ہمارا قدم رکھنے والے ہوں گے۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ماحول عنایت فرمایا اس لاک ڈاؤن کے ایام میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرض کفایہ کے لیے منتخب کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں سندیں دلوائی، شہادتیں دلوائی۔ یاد رکھیے یہ علم کی انتہا نہیں ہے، بس ایک نظام اور ایک سسٹم کی انتہا ہے، ورنہ علم کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنا مطالعہ بہر صورت جاری رکھنا ہے، ہمیں مزید حصول علم کے لیے کوشاں رہنا ہے، ہمیں قدم آگے بڑھانا ہے، اور پھر اس میدان میں خوب سے خوب ترقی کرنی ہے۔ چوتھی بات دوستو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جو پڑھا اور ہم نے جو پڑھایا،
आपने सीखा और हमने सिखाया। ये इल्म एक चीज को चाहता है और वो चीज है अमल करना। अगर हमने पढ़ तो लिया लेकिन अमल नहीं किया तो अल्लाह ताला के नजदीक भी और इस दुनिया में भी उस इल्म की कोई अहमियत नहीं। इल्म प्रैक्टिस चाहता है, इल्म मश्क चाहता है, इल्म चाहता है कि आपने जो सीखा उस पर अमल करें। आपने वजू का तरीका सीखा, गुस्ल का तरीका सीखा, आपने सोने और जागने के आदाब सीखे, रास्ते पर चलने का तरीका सीखा, इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर मिलने के आदाब सीखे। अगर इन आदाब को, इन मसाइल को, इन बातों को आप अपनी जिंदगी में नहीं उतारते तो फिर समझिए दोस्तों कि फिर हमारा इल्म हमें फायदा नहीं पहुंचा रहा है। इल्म इस बात का मुतकादी है, इल्म चाहता है कि अमल किया जाए। ये मदरसे का जो एक निज़ाम है और ऑफलाइन तालीम तो बहुत बाद में शुरू हुई है, ऑनलाइन तालीम हो रही थी। माह रजब की इब्तिदा में आपको बुलाया गया, वो इसीलिए बुलाया गया कि 1-1.5 माह आप मदरसे के माहौल में रहें, अपने असातिज़ा के साथ रहें तो आप जाने कि जिंदगी कैसे गुजारी जाती है और तरबियत क्या चीज होती है, तौर तरीका क्या होता है, माहौल क्या होता है। मदरसे का माहौल, मदरसे की चार दीवारी, जिंदगी कैसी होती है, वो सिखाने के लिए, समझाने के लिए आपको बुलाया गया। अगर आपने सब कुछ सीख लिया लेकिन अमल नहीं किया तो दोस्तों ये फिर इंतहाई बुरी बात है और उस इल्म से हमें न दुनिया में फायदा होगा न आखिरत में फायदा होगा। इल्म अमल को चाहता है, हमें अमली मैदान में आगे बढ़ना चाहिए। बातें स्टेज से बहुत कही जाती हैं, मिंबरों मेहराब से बातें बहुत कही जाती हैं, लेकिन वो बातें उसी वक्त कारगर होंगी जब उसके असरात हमारी जिंदगी और आपकी जिंदगी में आए। एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों, मेरे अजीज तलबा, खास तौर से कि आपने जो तालीम हासिल की है, आपकी जो आइंदे की जिंदगी है, हमें ये कोशिश करनी है कि आइंदे की जिंदगी भी हम इसी माहौल में गुजारें। हत्तल इम्कान हमारी कोशिश रहे। हम ये नहीं कहते कि जितने तलबा है सब इसी माहौल में लग जाए, लेकिन कोशिश हमारी होनी चाहिए कि हम इसी माहौल में रहे। हमने जो पढ़ा है, पढ़ाया है, वैसे माहौल में रहे। उसकी वजह यह है कि असल में मदरसों में आने वाले तलबा की तादाद बहुत मामूली है। 100 में 2-3 तलबा ऐसे हैं, 2-3%, 2-3% जो मदरसे में आकर अपनी तालीम मुकम्मल करते हैं, वरना 97 और 96%, 96 और 97% उन हजरात की है जो मदरसे में नहीं आते, या तो मदरसे के बाहर दूसरे इदारों में रहते या फिर वो तालीम हासिल नहीं करते। इतनी कम तादाद हमारी है, 2-3%। अब बताइए, ये भी 2-3% अगर दूसरी लाइन में चले जाए तो फिर कौन है जो लोगों को दीन की तालीम देगा? कौन है जो लोगों को सही मसले और मसाइल बताएगा? कौन है जो लोगों की सही रहनुमाई करेगा? लिहाजा हमारी अव्वलीन तरजीह ये होनी चाहिए। मैंने ये बात अभी 3 दिन पहले दौरे हदीस में जब किताब मुकम्मल हो रही थी, वहां भी मैंने ये बातें कही हैं। चूंकि यहां तलबा की एक बड़ी तादाद है, इस वजह से मैं आपके सामने वो बातें रख रहा हूं। हमारी अव्वलीन तरजीह ये होनी चाहिए कि हमने जो चीज पढ़ी है, हमने जो चीज सीखी है, हमने जिन इदारों की रोटियां खाई हैं, जिन इदारों में हमारी तालीम और तरबियत हुई है, वैसे ही माहौल में हमें आइंदा जिंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मदरसों की जिंदगी, आजकल के जो हालात है दोस्तों, यूं तो जिंदगी हर शोबे में पेचीदा है।
خواہ وہ اسکول ہو، خواہ وہ یونیورسٹی ہو، خواہ دوسرے ادارے، لیکن مدرسوں کی زندگی کچھ زیادہ ہی پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ اگر آدمی کے اندر استقامت نہ ہو، اگر آدمی کے اندر حوصلہ نہ ہو، اگر آدمی کے اندر نبوی مشن کو آگے بڑھانے کی تڑپ نہ ہو، جذبہ نہ ہو، تو اکثر لوگوں کے پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں، اچھوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، اور پھر وہ کسی کمپنی کی ملازمت یا پھر تعلیم و تربیت کے میدان کو چھوڑ کر کوئی اور رخ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ میں انہیں غلط نہیں کہتا ہوں، آپ جو بھی کام اختیار کریں حلال روزی اختیار کرنی چاہیے، لیکن ہماری اولین ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے جو سیکھا ہے اسی کو سکھائیں، اسی کی دعوت دیں، اسی کی تبلیغ کریں، اسی کی تعلیم و تربیت کے نظام میں ہم رہیں، یہ ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ لیکن اگر حالات کچھ پیچیدہ ہیں، معاشی مسائل ہیں، گھریلو ذمہ داریاں ہیں، تو ایسی صورت میں بہت سارے طلباء لائن چینج کر دیتے ہیں، وہ ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ خیر، آپ نے لائن چینج کر دیا اپنے حالات کی وجہ سے، میں آپ کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حالات آپ کے، لیکن لائن چینج کرنے کے بعد دو تین چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ ہم نے مدرسے کے ماحول میں جو ایک شخصیت کی پہچان ہوتی ہے، ایک عالم کی پہچان ہوتی ہے، طالبان علوم نبوت کی پہچان ہوتی ہے، چہرے مورے سے وہ آدمی پہچانا جاتا ہے، اپنے لباس سے پہچانا جاتا ہے، اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر لائن چینج ہو رہی ہماری تو ہماری یہ چیزیں نہیں بدلنی چاہیے، ہمارا چہرہ مورا نہیں بدلنا چاہیے، ہمارا لباس نہیں بدلنا چاہیے، ہمارا اخلاق نہیں بدلنا چاہیے، ہمارا کردار نہیں بدلنا چاہیے۔ زندگی کے جو اصول و ضوابط جو شریعت نے ہمیں سکھائے ہیں، جو ہمیں ہمارے اساتذہ نے سکھائے ہیں، مدرسے کے ماحول نے جو ہمیں سکھایا ہے، وہ اخلاق اور وہ اصول حیات نہیں بدلنے چاہیے۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ جو طلبہ اس ماحول سے ہٹ جاتے ہیں، ان کی زندگی کی تقریباً ہر چیز چینج ہو جاتی ہے، اور چینج یہاں تک ہوتی ہے دوستو، یہاں تک ہوتی کہ میں کیا بتاؤں، یہ تجربات ہیں، یہ مشاہدات ہیں، چینج یہاں تک ہوتی ہے کہ جس مدرسے میں انہوں نے 20 سال 22 سال پڑھ کر وہاں کی روٹی کھا کر اپنی پرورش اور پرداخت کے منازل کو انہوں نے طے کیا ہے، وہ انہی مدارس اور انہی اساتذہ کو گری نظروں سے اور حقیر نظروں سے دیکھنے لگتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب بات ہے۔ شریعت تو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان جتنا برا سے برا ہو، انسان کے اعمال سے ہمیں نفرت ہونا چاہیے، حقارت ہونی چاہیے، لیکن کسی انسان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ جسے حقیر سمجھ رہے ہو، شاید وہ انسان مرتبے میں آپ سے بہت بڑا ہو، تو لائن چینج نہ ہو، یہ ہماری پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ لیکن اگر لائن چینج ہو جاتی ہے، معاشی مسائل، مدارس کے نظام، تنظیمات تحریکات کے نظام، اندرونی خلفشار، اطمینان قلبی اور دیگر وجوہات کی بنا پر، تو ہم نے جو پڑھا ہے، جو ایک شخصیت کی پہچان ہوتی ہے، اس پہچان میں اور اس اخلاق میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ آپ کمائیں، خوب کمائیں، آپ سرکاری عہدوں پر جائیں، مبارک۔ میں تو اپنے بچوں سے کہتا ہوں، طلبہ سے کہتا ہوں، موقع ملے تو آپ سرکاری اداروں میں جائیں، اچھے پیسے ملے، اچھی تنخواہ ملے، لیکن ادارے بدلنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی تہذیب بدل دیں، آپ اپنی ثقافت بدل دیں، آپ اپنا کلچر بدل دیں، آپ اپنا اصول زندگی بدل دیں، یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ جب بدلتی ہے زندگی کی پٹری تو سب کچھ بدل جاتی ہے، ایسا میرے دوستوں نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات اور کہتا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ فارغ ہونے والے طلبہ ہیں، اپنے علم کا سودا کبھی مت کیجیے۔ میں جانتا ہوں
میرے مشاہدے کی چیز ہے کہ پیسے دے دیجئے، جو بلوانا ہے بول دیں گے، پیسے دے دیجئے، جو لکھوانا ہے لکھ دیں گے، گویا کہ اپنی کوئی فکر نہیں، اپنا کوئی علم نہیں۔ جگر مراد آبادی نے کہا تھا کہنے کو اہل علم کی کوئی کمی نہیں، کہنے کو اہل علم کی کوئی کمی نہیں، لیکن خود اپنی فکر، خود اپنی نظر کہا۔ آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، آپ کی تحریر ہو یا تقریر ہو، آپ کی وعظ و نصیحت ہو یا آپ کا درس ہو، آپ کا قلم ہو یا آپ کی زبان ہو، کسی کا سودا مت کیجئے گا۔ جو حق ہے وہ حق ہے، سلیقے سے حق کا ہم اعلان کریں گے، حکمت سے اعلان کریں گے، مصلحت سے اعلان کریں گے، لیکن چند ٹکوں کی وجہ سے اپنے علم کو بیچ دیں، اپنے قلم کو بیچ دیں، اپنی زبان کو بیچ دیں، یہ ہماری شریعت کبھی ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ ہماری شریعت نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات بولنا یہ افضل الجہاد ہے۔ آپ کا قلم سچائی کا اعلان کرے، آپ کی زبان سچائی کا اعلان کرے، آپ کی تقریر اور تحریر میں اسلامی ثقافت، اسلامی تعلیمات، اسلامی تربیت کی مہک آنی چاہیے، خوشبو آنی چاہیے۔ اور ایک آخری بات دوستو یہ کہ فرائض کے ساتھ ساتھ ایک عالم ہو کر فرض کی پابندی نہ کرے، یہ تو عقل میں بات آنے والی ہے نہیں۔ تو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کیجیے، اور دعاؤں کا اہتمام خاص طور سے کثرت سے کیجیے۔ یہ ہم جو اساتذہ ہیں، جو اللہ کا فضل، اللہ کا کرم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینی تعلیم کو پڑھنے پڑھانے کا موقع دیا، ہم اساتذہ آپ طلبہ عزیز کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ سمجھتے ہیں۔ زندگی کی جو خارجی چیزیں ہیں، ایسے زندگی کے اندر جو چیزیں ہیں ہمارے جسم اور جان میں، وہ تو سب سے بڑا سرمایہ ہمارا ایمان ہے، اسلام۔ لیکن ہماری جان کے باہر جو چیزیں ہیں، ہماری اولاد ہے، ہماری فیملی ہے، ہمارا کنبہ ہے، ہمارے دوست و احباب ہیں، ہمارا کاروبار ہے، یہ سب ہمارے سرمایے ہیں۔ لیکن ان سرمایوں میں ہم اساتذہ کے لیے سب سے بڑا سرمایہ جو ہے وہ ہمارے طلبہ عزیز ہیں۔ آپ کی نیک نامی ہماری نیک نامی ہے، آپ کی بدنامی ہماری بدنامی ہے۔ آپ پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو صرف آپ پر نہیں بلکہ وہ آپ کے اساتذہ پر انگلی اٹھاتا ہے، آپ کے تعلیمی اداروں پہ انگلی اٹھاتا ہے۔ آپ ان باتوں کا خیال کیجئے اور کثرت سے دعائیں کیجئے، اپنے اساتذہ کے لیے بھی، اداروں کے لیے بھی، اور ادارے کے جو محسنین ہیں، جو حضرات چندے دیتے ہیں، تعاون کرتے، وہ بھی ہمارے محسن ہیں کہ ان کے تعاون سے ادارہ چل رہا ہے۔ تو دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کیجئے، اور کبھی بھی اپنے اساتذہ، اپنے محسنین اور اپنے اداروں کو نہ بھولیے۔ یہ چند باتیں تھی جو ہمارے ذہن میں آئیں، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔